ہادیہ ای میگزین کے زمرہ بہنیں پوچھتی ہیں میں آپ کا استقبال ہے۔ سوال کا جواب مولانا رضی الاسلام ندوی، سیکریٹری جماعت اسلامی ہند دیں گے۔ بہت سی بیوہ خاتون اپنے چھوٹے بچوں کی وجہ سے دوسرا نکاح نہیں کرتی ہیں اور رشتہ دار بھی یہی چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک حدیث کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ جو خاتون اپنے بچوں کی خاطر دوسرا نکاح نہ کرے اس کے لیے بڑا اجر ہے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ اسلام یہ چاہتا ہے کہ کوئی مرد یا عورت بغیر جوڑے کے نہ رہے، چنانچہ وہ نکاح کی ترغیب دیتا ہے اور سماج کے سربراہدہ لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ نکاح کو رواج دیں اور اس کی سہولیات فراہم کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، سورہ النور آیت نمبر 32، تم میں جو لوگ مجرد ہوں ان کے نکاح کر دو۔ آیت میں ایامہ کا لفظ آیا ہے، اس کا واحد ایم ہے۔ اس کا اطلاق ہر اس مرد اور عورت پر ہوتا ہے جو بغیر جوڑے کے ہو۔ ایم ہر وہ مرد ہے جس کی بیوی نہ ہو، چاہے اس کا ابھی نکاح نہ ہوا ہو یا بیوی کا انتقال ہو گیا ہو۔ اسی طرح ایم ہر وہ عورت ہے جس کا شوہر نہ ہو، چاہے وہ مطلقہ ہو یا بیوہ۔ عورت کا مطلقہ یا بیوہ ہونا اس کے لیے کوئی عیب نہیں ہے۔ مزاجوں میں اختلاف یا دیگر اسباب سے اسے طلاق ہو جاتی ہے یا وہ خلا لے لیتی ہے تو اسے حق ہے کہ وہ دوسرا نکاح کرے اور خوشگوار ازدواجی زندگی گزارے۔ اسی طرح زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے کسی انسان کے لیے اس دنیا میں جتنی سانسیں مقدر کر رکھی ہیں اتنی ہی سانسیں وہ گزار کر اس کو موت آ جائے گی۔ عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو تو اس عورت کو منحوس کہنا دینی نقطۂ نظر سے درست نہیں ہے۔ اسے حق ہے کہ اس کا دوسرا نکاح کیا جائے تاکہ وہ اپنی بعد کی زندگی امن و سکون اور خوشی و مسرت کے ساتھ گزار سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ خواتین سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کر کے عملی مظاہرہ کیا کہ یہ عمل معیوب نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تو ان کے 2 بچے پہلے سے تھے۔ آپ نے انہیں اپنے ساتھ رکھا اور ان کی پرورش کی۔ عہد نبوی میں بہت سی مثالیں ملتی ہیں کہ کوئی خاتون بیوہ ہوئی یا اسے طلاق ہو گئی تو فوراً اس کا دوسرا نکاح ہو گیا۔ حضرت عاتقہ بنت زید رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت عبداللہ ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ وہ شہید ہو گئے تو حضرت زید ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان سے نکاح کر لیا۔ وہ شہید ہوئے تو حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ان سے نکاح کیا۔ وہ شہید ہو گئے تو حضرت زید ابن العوام رضی اللہ عنہ نے ان سے نکاح کیا۔ وہ شہید ہو گئے تو حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ نے ان سے نکاح کر لیا۔ اس طرح ان کا لقب زوجۃ الشہداء یعنی شہیدوں کی بیویاں پڑ گیا تھا۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کو ان کے شوہر نے طلاق دے دی تو عدت مکمل ہوتے ہی ان کے پاس 3 رشتے آ گئے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور مشورہ چاہا کہ ان میں سے کون سا رشتہ میرے لیے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بجائے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ سے نکاح کا مشورہ دیا جسے انہوں نے قبول کر لیا۔ ہندو سماج میں بیوہ عورت کو منحوس سمجھا جاتا ہے اور اس کا دوسرا نکاح پسند نہیں کیا جاتا۔ وہیں سے یہ چیز مسلمانوں میں بھی در آئی ہے۔ حالانکہ اسلامی نقطۂ نظر سے یہ چیز بالکل غلط اور قابل رد ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ مطلقہ یا بیوہ عورت لازماً اپنا نکاح کرے۔ وہ چاہے تو بقیہ زندگی اپنے بچوں کی پرورش اور تعلیم و تربیت میں کھپا دے، لیکن اگر وہ دوسرے نکاح کی خواہش رکھتی ہے
تو سماج کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس سلسلے میں اسے سہولت فراہم کی جانی چاہیے۔ جس حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے وہ یہ ہے، حضرت عوف ابن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اور داغدار چہرے والی عورت روز قیامت جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے ملی ہوئی دو انگلیاں۔ وہ عورت جو بیوہ ہو گئی ہو، جاہ و منصب کی مالک اور خوبصورت ہو، لیکن وہ دوسرا نکاح نہ کرے اور اپنے یتیم بچوں کی پرورش کے لیے خود کو وقف کر دے یہاں تک کہ بچے بڑے ہو جائیں یا ان کا انتقال ہو جائے۔ اولاً یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، ثانیاً اس میں دوسرا نکاح نہ کرنے کی فضیلت نہیں بیان کی گئی ہے، بلکہ اس عورت کی فضیلت بیان کی گئی ہے جس کا کسی وجہ سے دوسرا نکاح نہ ہو سکے اور وہ اپنے بچوں کی پرورش اور تربیت میں لگی رہے۔